ایک کہانی 23واں حصہ لاوی، نذیر اور خدا کی خواہش۔ گنتی پہلا تا 12واں باب۔ خدا مصر میں خدا کے جوش سے اپنے لوگوں کو بلاہٹ کے عمل کے ذریعے خدا کی 10 آفتیں ظاہر کرنے سے، فسا کے برہ کے خون کے ذریعے جان بچانے، بحر کلزم میں اسرائیلیوں کو ہلاک اور بحال کرنے سے مستقل طور پر خود کو ظاہر کر رہا ہے۔ خدا مستقل طور پر انہیں سیدھے کنعان نہ بھیج کر اور انہیں کوئی سینہ پر ٹھہرا کر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ خدا کون ہے، حالانکہ اگرچہ کنعان اتنا دور نہ تھا کہ لوگ ایک ہی وقت میں جا سکیں۔ خدا کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور خدا کیوں خدا کے لوگوں کو کنعان سے مصر بھیج رہا ہے اور انہیں واپس کنعان بلا رہا ہے۔ لہٰذا خدا نے انہیں 10 احکام پر مرکوز مختلف قوانین دیے۔ اس نے نئی زندگی کا حکم دیا جو اس سے پہلے کی طرز زندگی سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب مصر کے بادشاہ فرعون کے خادم نہیں ہیں، بلکہ خدا کے لوگ اور خدا کے خادم ہیں۔ خدا نے ان سے اپنے لوگوں کے کفارہ کے لیے جو مصر سے نکلے تھے خیمہ تعمیر کروایا، لیکن پھر بھی گنہگار کی حیثیت سے گناہ کیا اور ان کے لیے خیمہ گاہ کے ذریعے قربانیاں دینا ممکن بنایا۔ سال میں ایک بار کفارہ کے دن کاہن نے پاک ترین مقام میں کفارہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جو انہوں نے سال بھر کیے تھے۔ تاہم اگرچہ بنی اسرائیل کفارہ بن جاتے ہیں، یہ دیکھ کر کہ وہ مسلسل گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی انہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ابدی کفارہ کی امید ہے۔ یہی ہے جو خداوند خیمہ گاہ اور قربانی کے نظام کے ذریعے کہہ رہا ہے۔ تاہم وہ بار بار گناہ کرنے اور بار بار کفارہ دینے کو اپنی زندگی کے ایک حصے کے طور پر قبول کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے احبار میں کہا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ مصری رسم و رواج یا کنعانی رسم و رواج پر عمل نہ کریں۔ اسی لیے اس نے عیدیں دیں اور ان سے کہا کہ وہ عیدوں کے ذریعے خدا کو یاد رکھیں۔ اس کے باوجود بار بار خدا کی نافرمانی کرنے اور خدا کے کلام پر عمل نہ کرنے کی سزا کے بعد اسرائیلیوں کو خدا کی سرزمین سے برخاست کر دیا جائے گا، اور تب ہی وہ اپنی نا امیدی کا احساس کریں گے اور حقیقی مسیحا کی تلاش کریں گے۔ لڑنے والے ہر شخص کی گنتی کریں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا ہے کہ وہ ہر حلقے میں مردوں کی گنتی کریں جن کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے، وہ لڑنے کے اہل ہیں۔ لہٰذا موسیٰ ہر قبیلے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کرتا اور گنتی کرتا ہے۔ تاہم گنتی میں خدا کے کلام کے مطابق لاوی کے قبیلے کے متعلق نہیں سنا گیا، کیونکہ انہیں صرف خیمہ گاہ کی دیکھ بھال کرنا تھی، تمام لوازمات کا انتظام کرنا تھا اور خیمہ کے لگانے اور اتارنے میں ہر چیز کی صدارت کرنا تھی۔ مسکن کے سامنے ڈیرے۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل اپنی اپنی فوج اور اپنے آبائی خاندانوں کے علم کے آس پاس ڈیرے ڈالیں، لیکن ہر طرف سے خیمہ اجتماع کے مقابل ہوں۔ چنانچہ مشرق میں یہودا، اشکار اور زبلون کے قبیلے، جنوب میں روبن، شمعون اور جد کے قبیلے، اور مغرب میں افرائیم، منسی اور بنیامین کے قبیلے، اور شمال میں دان، عاشر اور نفتالی کے قبیلے نے ڈیرے ڈالے۔ وہ اسی ترتیب سے کوچ کرتے تھے۔ لاوی کا قبیلہ پھر دوسرے قبیلوں کے ساتھ نہیں رہا،
بلکہ تمام ڈیروں کے بیچ میں رہا جو خیمہ گاہ کے مرکز کے ارد گرد تھے۔ لاوی میرے ہیں۔ خدا نے لاوی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کاہن بنایا اور ان کے فرائض میں ان کی مدد کی۔ تب اس نے لاویوں سے کہا کہ وہ 1 مہینے سے اوپر کے ہر لڑکے کو گننا، اور موسیٰ نے خدا کے کلام کے مطابق لاویوں کی گنتی کی۔ اس کے علاوہ خدا نے موسیٰ کو اسرائیل میں پیدا ہونے والے پہلوٹے جو 1 ماہ سے اوپر ہے کی گنتی کرنے کے لیے کہا، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے تمام پہلوٹوں کو خدا کے کلام کے مطابق شمار کیا۔ اور اب اس سے کہا گیا ہے کہ وہ لاویوں کی تعداد کو اسرائیلیوں کی کل تعداد کے ساتھ ملائیں، چونکہ بنی اسرائیل میں لاویوں کی تعداد کے مقابلے میں 273 زیادہ پہلوٹے بچے تھے۔ خدا نے ان سے کہا کہ وہ ہر شخص پیچھے مقدس کی مسکال کے حساب سے 5 مسکال ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیں جو مقدس کے ذمہ دار ہیں۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون کو لاویوں میں سے الگ الگ گنتی کرنے کا اور انہیں مختلف عہدے دینے کا بھی کہا، خاص طور پر جب ہارون اور ہارون کے بیٹوں نے مقدس اور مقدس کے تمام سامان کو ڈھانپنے کا کام ختم کیا تو اسے لے جانے کے لیے صرف کہاتی تھے۔ لاویوں نے ان تمام لوگوں کی گنتی کی جو 30 سے 50 سال کی عمر تک خیمہ اجتماع میں کام کر سکتے اور خدمات انجام دے سکتے تھے۔ بائبل لاوی کے قبیلے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ خدا نے پورے بنی اسرائیل کی نمائندگی کے لیے لاوی کے قبیلہ کا انتخاب کیا۔ لوگوں کی تعداد میں فرق کو فدیہ کی قیمت کے پیسے سے درست کیا، اور اس نے بار بار کہا لاوی میرے ہوں گے۔ جب خدا کے لوگ خروج سے باہر آئے تو خدا نے برہ کے خون کے ذریعے لوگوں کے تمام پہلوٹے بیٹوں کو چھڑایا اور کہا کہ وہ خدا کے ہیں، اور اس نے لاویوں کو ان تمام بڑے بیٹوں کی جگہ جو بنی اسرائیل کے رحم میں پیدا ہوئے تھے لینے کے لیے منتخب کیا۔ لہٰذا خروج کے فسح کے موقع پر اسرائیلیوں کے سب سے بڑے بیٹے جو خدا کی ملکیت بن گئے تھے وہ تمام اسرائیلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور لاوی جو بڑے بیٹوں کی جگہ لیے گئے تھے وہ پورے اسرائیلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور یہ لاویوں کے لاوی سے ہے، جہاں یسوع مسیح تمام گنہگاروں کے نمائندے کے طور پر آتا ہے۔ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے ہے، لاوی کے قبیلے سے نہیں، لیکن کاہن خاص طور پر سردار کاہن صرف لاویوں سے ہی آ سکتے ہیں، اور یسوع مسیح لاوی سے پہلے ملک صدق کے طور سے آنے والا عظیم ابدی سردار کاہن ہے۔ بائبل ملاؤن آباء و اجداد لاوی کے قبیلے پر توجہ مرکوز نہیں کر رہی ہے، بلکہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے، جو لاوی کی طرح وہ قبیلہ جو پورے اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے روحانی سردار کاہن کے طور پر آئے گا۔ لاوی کے قبیلے کے کاہنوں اور لاویوں کے تمام کام یسوع مسیح کے آنے سے مکمل ہو جائیں گے۔ لہٰذا بائبل بتاتی ہے کہ خدا خود لاوی قبیلے کا حصہ اور میراث ہے۔ لاوی قبیلے کا آغاز کرنے والا لاوی اور یعقوب کا تیسرا بیٹا ایک بدکار آدمی تھا، لیکن خدا نے اس شریر آدمی کی اولاد کا انتخاب کر کے خدا کے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا۔ میں لشکرگاہ کے درمیان ہوں۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ کوڑی اور جریان کے مریضوں کو اور مردوں اور عورتوں دونوں کو جو مردوں کے سبب سے ناپاک ہو چکے تھے لشکرگاہ سے باہر کر دیں، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہی کیا۔ وہ لشکرگاہ کو ناپاک نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ خدا اس میں رہتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور خدا کے خلاف سرکشی کرتا ہے تو اسے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے اور اس کی پوری قیمت ادا کرنا ہوگی، یہاں تک کہ اگر بیوی کے گمراہ ہونے کا شبہ ہے تو کاہن اس کا خیال رکھے گا، اور اگر وہ عورت گمراہ ہو گئی تو اس کی ران سڑ جائے گی، پیٹ میں سوجن ہوگی اور اسے لعنت کی قسم کے نیچے رکھا جائے گا۔ لیکن اگر اس عورت نے خود کو ناپاک نہیں کیا
تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ اولاد پیدا کر سکے گی، کیونکہ خدا ان کے درمیان ہے۔ خدا کے لوگوں کو اپنے بادشاہ کی حیثیت سے خدا کی خدمت کرتے ہوئے رہنا ہے۔ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے ساتھ وابستہ ہیں، مقدسوں کی زندگی، روح القدس کی ہیکل جہاں روح القدس رہتا ہے، ایسی زندگی نہیں بننی چاہیے جو ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا کے خلاف ہو، بلکہ یہ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے جو خدا کے جلال کو ظاہر کرے۔ اگر ہم اپنی ذات کو ممتاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے خداوند کو دیتے ہیں، پھر مرکز میں خدا کے ساتھ زندگی کس طرح کی زندگی ہے؟ بائبل ممتاز زندگی کی خصوصیت کو نذیر کی زندگی کے طور پر بیان کرتی ہے۔ جب مرد یا عورت کسی نذیر کی منت مانے اور اپنے جسم کو الگ کرنے اور خدا کو دینے کی کوشش کرے تو وہ شراب اور دیگر خمیر پینے سے پرہیز کریں، اور شراب، دیگر خمیر شدہ مشروب یا مے سے بنے سرکہ کو نہیں پینا چاہیے، اور انہیں انگور یا کشمش کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ بیج یا چھلکا بھی۔ اور نذرات کی منت کے وقت ان کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے، ان کے بالوں کو بڑھنے دیں، اور انہیں کسی مردہ جسم کے قریب نہیں جانا ہے، وہ ان کے والدین، بھائی یا بہن ہی کیوں نہ ہوں۔ نذیر کے لیے امتیازی نشان اس کے سر پر ہے۔ نذیر کا سر ویسا ہی تھا جیسا پگڑی کے ساتھ سردار کاہن کا اور مسح کرنے والے تیل کے ساتھ کاہن کا ہے۔ لہٰذا لمبے بالوں والی حالت میں زندگی کے تمام معیارات کو خدا کے مطابق ہونا چاہیے، اور انہیں ایسی زندگی بسر کرنا ہوگی جو دنیا سے ممتاز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر ممتاز لوگ ہیں۔ ان نذیروں کا نسب نامہ سمسون اور سیموئیل سے گزر کر یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح کی طرف جائے گا۔ خدا کے لوگ ممتاز لوگ ہیں اور انہیں نذیروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی خواہش۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ وہ کاہن ہارون اور اس کے بیٹوں کو اسرائیلیوں کو برکت دینے کے لیے کہیں، اور کہتا ہے، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اور خدا انہیں اس طرح برکت دے گا۔ یہ خدا کی خواہش ہے۔ خدا اس انتہائی جوش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ سربراہان کا نذرانہ۔ جس دن خیمہ مکمل ہوا اور اس کی تقدیس ہو گئی، اسرائیل کے قائدین، خاندان کے سربراہان، جو قبائلی رہنما تھے جو گنے گئے تھے، ان کے سربراہ تھے، انہوں نے اس نذرانہ کا تفصیلی اندراج چھوڑا۔ تمام اسرائیلیوں کی طرف دیکھتے وقت لاوی اہم ہیں، اور لاویوں کی طرف دیکھتے وقت کاہن اور سردار کاہن اہم ہوتے ہیں۔ سردار اور سربراہان جس تیزی سے خدا کی خدمت کریں گے، اتنا ہی ہر وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہوگا تیز عمل کرے گا۔ چنانچہ بائبل نے سردار کاہنوں، ہارون کے سب سے بڑے بیٹے اور دوسرے بیٹے ندب اور ابیہو کو ہلاک کیا۔ انہوں نے ایسی دیگر آگ کے ساتھ بخور استعمال کیا جس کا خدا نے حکم نہیں دیا تھا۔ قائدین نمائندہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کے فوراً بعد یہ لاویوں جو بنی اسرائیل کے نمائندے ہیں کے کاموں کے ساتھ پاکیزگی کی رسم کے بارے میں بات کرتا ہے، اور 12 جاسوسوں کا واقعہ قائدین کی ناکامی ہے، اور اس کے ذریعے اسیری کے دور میں قائد کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں چرچ کے رہنماؤں کی قابلیت لکھی گئی ہے۔ قائدین نے جو کچھ نظر کیا
اس سے زیادہ اہم بات قائدین کا عمل نمائندگی ہے۔ فسح کے احکامات۔ دوسری عیدوں کی طرح فسح کا دن بھی یاد رکھنا اور ہر سال منانا چاہیے۔ خدا کے اعمال کو یاد رکھنا اور تمام لوگوں کو اس میں شرکت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی لاش سے ناپاک ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ لمبے سفر پر ہیں تو پھر بھی وہ فسح کا دن ضرور منائیں۔ اس کے برعکس جو لوگ پاک ہیں اور راستے میں نہیں ہیں لیکن فسح نہیں مناتے، ان کو ان لوگوں کے گناہوں کے الزام میں لوگوں سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پردیسی بھی جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ فسح کے قانون کے مطابق خدا کے حضور فسح کو منانے کے قابل تھے۔ بادل کا ستون، آگ کا ستون۔ بادل کا ستون صرف دن میں سورج کی روشنی کو نہیں ڈھانپتا ہے، اور آگ کا ستون صرف لوگوں کو سرد رات سے محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ بادل کا ستون، جس کا مطلب ہے کہ اس میں آگ کے ستون کے ساتھ خدا کی موجودگی، دونوں کا ایک ساتھ مطلب خدا کی موجودگی ہے۔ دن میں صرف بادل ہی دکھائی دیتے تھے اور رات کو آگ نظر آتی تھی۔ دونوں ستونوں کا سب سے بڑا کردار رہنمائی تھا۔ جب بادل چلتا تو بنی اسرائیل بھی چلنے لگتے، اور جب بادل ٹھہرتا تو اسرائیلیوں کو بھی ٹھہرنا پڑتا تھا۔ بادل کے ستون اور آگ کے ستون خدا کے لوگوں پر جن کو بچایا گیا ہے روح القدس کی رہنمائی کے کام کا حوالہ دیتے ہیں۔ نرسنگے پھونکنا۔ خدا نے موسیٰ کو 2 چاندی کے نرسنگے گھڑ کر بنانے کو کہا تاکہ ہارون کی اولاد کے کاہن جماعت کو بلانے کے لیے، لشکروں کے کوچ کے لیے اور سرداروں کو جمع کرنے کے لیے بجا سکیں۔ نیز جب وہ دشمن سے لڑنے جاتے ہیں، اگر انہوں نے زور سے نرسنگا پھونکا تو خدا اپنے لوگوں کو یاد رکھے گا اور انہیں دشمن کے ہاتھ سے بچائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ خوشی کے وقت، عیدوں اور نئے چاند پر سخت قربانیوں اور سلامتی کی قربانی پیش کرتے ہوئے نرسنگا پھونکیں گے، خدا نے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو یاد رکھے گا، یہ اس لیے کہ خدا ان کا خدا ہے۔ دشت سینا سے دشت فاران تک۔ بنی اسرائیل جو 1 سال تک ٹھہرے رہے اور خدا کے بارے میں سیکھا اور خدا کے قوانین اور قواعد سنے، اب وہ فاران کے بیابان میں چلے جاتے ہیں۔ جب اسرائیلیوں نے کوچ کیا تو انہوں نے یہودا کی نسل کی فوج کے سربراہی میں اپنی فوجوں کی پیروی کی۔ جرسون کے بیٹوں اور مراری کے بیٹوں نے مسکن کو اٹھایا تھا اور کہاتیوں نے مقدس کی پاک چیزیں اٹھا رکھی تھی۔ خدا کے عہد کا صندوق آرام کی جگہ تلاش کرنے کو 3 دن کی راہ آگے چلا، اور جب عہد کا صندوق روانہ ہوا تو موسیٰ نے کہا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، تیرے دشمن تیرے آگے سے بھاگ جائیں۔ اور جب عہد کا صندوق آرام کر رہا تھا تو اس نے کہا، خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا، کیا میں ماروں یا میں برداشت کروں؟ اب تک سب ٹھیک تھا، یہ اکیلے ہی ایک معجزہ ہے۔ وہ لگ بھگ 1 سال 6 ماہ تک قائم رہ سکے۔ یقیناً یہاں اور وہاں بھی بنی اسرائیل کی شکایات آتی رہی ہیں، لیکن اب یہ زوروں پر ہے۔ پہلے بائبل بتاتی ہے، پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا، اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکر گاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ پھر بائبل بتاتی ہے، اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ کون ہم کو گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے
اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ من صرف بیابان کا کھانا تھا جس میں سے گزرنا تھا، نہ کہ امیر سرزمین کا مصری کھانا یا اس جگہ کا کنعانی کھانا تھا جہاں وہ داخل ہوں گے۔ یہ زندگی کو برقرار رکھ سکتا ہے لیکن یہ ان کی ہوس کو نہیں بھر سکتا ہے، اسی لیے افراتفری پھیل رہی تھی۔ اب تک خدا نے انکشاف کیا کہ وہ خدا ہے اور اس نے بنی اسرائیل کو تعلیم دی، لیکن انہوں نے اپنے کانوں سے سن کر اسے بھلا دیا اور انہوں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا۔ موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے ڈیروں کے دروازہ پر روتے سنا۔ خدا ناراض تھا اور موسیٰ خوش نہیں تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے کہا، تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ میں ان سب کو کہاں سے گوشت لا کر دوں؟ کیونکہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ موسیٰ اب بھی نشیب و فراز سے گزر رہا ہے۔ تو دیکھے گا کہ کیا خداوند کا ہاتھ کمزور ہے۔ خدا سب کو پہلے پرسکون کرتا ہے۔ موسیٰ جو ایلیا کی طرح تھک چکا ہے فریاد کرتا ہے، مجھے مار ڈال، اور اس موسیٰ کے لیے خدا 70 آدمیوں کو سردار اور قائدین بننے کے لیے مقرر کرتا ہے تاکہ موسیٰ اس بوجھ کا تنہا ذمہ دار نہ ہو، اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ نہ صرف 1 دن، 2 دن، 5، 10 یا 20 دن کے لیے بلکہ 1 پورے مہینے تک وہ گوشت کھائیں گے جب تک کہ وہ اس سے اکتاہٹ نہ کریں۔ اگرچہ موسیٰ نے بھی یقین نہیں کیا، خدا نے کہا کہ وہ خدا کی باتوں کو پورا ہوتا دکھائے گا، اور جیسا کہ خدا نے کہا، خدا کا روح لوگوں کے 70 بزرگوں پر اترا، اور ہوا سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور لشکرگاہ کے چاروں طرف میں 2 ہاتھ تک بکھیر دیا۔ لوگ پرجوش تھے اور اکٹھا ہوئے اور بٹیریں جمع کی، لیکن آخر میں خدا نے ایک بہت بڑی سزا کے ساتھ مارا اور شکایات اور ناراضگی کی قیمت ادا کر دی گئی۔ بنی اسرائیل اب بھی نہیں جانتے کہ بیابان لطف اٹھانے کی نہیں گزرنے کی جگہ ہے۔ تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ ہارون اور مریم موسیٰ کے ایک کوشی عورت کو لینے پر بدگوئی کرتے ہیں۔ ایک نظر میں ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ نے قانون توڑ دیا ہے، یہ اس لیے کہ بائبل نے کہا، سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں، اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں، اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں۔ تاہم اگر آپ بائبل کو زیادہ قریب سے دیکھیں تو یہ کنعانی تھے، غیر قومیں نہیں، جن کے ساتھ خدا نے موسیٰ کے توسط سے شادی پر پابندی عائد کر دی تھی۔ راہب ایک فاحشہ عورت نمودار ہوئی جب وہ کنعان میں داخل ہوئے، اور بوئز کی بیوی رود
سب یسوع کی نسل میں بطور غیر قومیں نظر آتے ہیں۔ بے شک کسی پردیسی کے ساتھ شادی کی سفارش نہیں کی گئی۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ سب غیر قومیں شادی کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو جاتی ہیں تو وہ ان معبودوں کے ساتھ آتی ہیں جن کو وہ مانتی ہیں۔ چنانچہ عزرا اور نہمیہ نے غیر قوموں کے ساتھ شادی کے سلسلے میں پرعزم رویہ اپنایا، لیکن اس کا سرا سلیمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان نے غیر قوموں کے ساتھ شادیوں کے ذریعے تباہی کا کام کیا۔ دوسری طرف موسیٰ کی پہلی بیوی صفورہ بھی ایک غیر قوم سے تھی، تو پھر موسیٰ نے کوشی عورت کو کیوں لیا؟ یہاں تک کہ اگر ہم اسے ہوس کے معاملہ کے طور پر دیکھتے ہیں تو کوشی عورت کو لینا ایک انداز سے قانون کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ہوس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہودا کی بہو تمر کے کام کی طرح خدا موسیٰ کے وسیلے سے جو یسوع مسیح کی نشاندہی کے طور پر زندگی گزار رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ ساتھ غیر قوموں پر بھی انجیل کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہودی رہنماؤں نے بھی ٹیکس جمع کرنے والوں، گنہگاروں اور زانی عورتوں کے ساتھ رہنے پر یسوع کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہارون اور مریم جنہوں نے موسیٰ کی بدگوئی کی اس وجہ سے اور بنی اسرائیلیوں کی طرح جو خدا سے ناراض ہوئے، موسیٰ سے ناراض تھے، انہوں نے موسیٰ کی غیبت کر کے خدا کی غیبت کی۔ لہٰذا خدا نے موسیٰ، ہارون اور مریم کو بلایا اور موسیٰ کا ساتھ دیا اور مریم کو کوڑ کی سزا دی۔ آخر میں خدا نے موسیٰ کی دعا کے ذریعے مریم کو بحال کیا۔ یہ اس جیسا منظر ہے جیسے ایوب کے 3 دوست ایوب کی دعا کے ذریعے قبول ہوئے تھے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ موسیٰ بھی کامل نہیں ہے، تاہم خدا نے موسیٰ کو بلایا اور اس کے وسیلے سے خدا بولتا اور اپنا کام کرتا تھا۔ بنی اسرائیل بھی کسی طرح سے کامل نہیں ہے، لیکن اس نے ان سے محبت کی اور انہیں اپنی قوم بنا دیا۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا جوش ہے۔ خدا کی غیور محبت کی یہ کہانی جاری ہے۔